اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اللہ تعالیٰ پر اور اس کے نبیوں پر ایمان لانے کے بعد فرشتوں پر ایمان لانا یہ بھی اسلام کا ایک شرط ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے اس بیان کی طرف، جس کا موضوع ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیمانہ ہے اور اس پیمانے میں سے گزر کر ہی پانی کا ہر قطرہ زمین پر آتا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست پانی کو حکم دیا اور پانی کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم دیا، جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے، لیکن پانی نہ رکا بلکہ فرشتوں پر زور کر کے چھل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، جس کا ترجمہ ہے جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی۔ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ پانی اللہ کا فرمان بردار تھا، لیکن فرشتوں پر سرکش ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہے، ہوا اس میں سے گزر کر زمین پر آتی ہے۔ لیکن قوم عاد کی ہلاکت والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو براہ راست چلنے کا حکم دیا اور ہوا کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا۔ اس پر وہ فرشتے ہوا کو روکتے رہ گئے، لیکن ہوا زور کر کے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ حاقہ آیت نمبر 6، جس کا ترجمہ ہے ایک تیز و تندو ہوا۔ وہ ہوا ان فرشتوں کے نافرمان ہو گئی تھی اور اللہ کی فرمان بردار تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی حضرت بقیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے مجھے بلایا۔ اس وقت وہ اپنے ایک بالا خانے میں تھے جس کے 4 دروازے تھے، اور مجھ سے کہا، اے بقیرہ، ان دروازوں کو کھول دو، کیونکہ آج میرے پاس کچھ ملنے والے آئیں گے اور مجھے یہ معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے میرے پاس آئیں گے۔ پھر اپنا مشک منگوا کر مجھ سے کہا، اسے ایک چھوٹے برتن میں پانی میں گھول کر لاؤ۔ میں گھول کر لے آئی تو مجھ سے کہا کہ یہ مشک والا پانی میرے بستر کے چاروں طرف چھڑک دو، پھر نیچے چلی جاؤ اور وہاں تھوڑی دیر ٹھہری رہو۔ پھر جب تم اوپر آؤ گی تو تم میرے بستر پر کوئی چیز دیکھو گی۔ چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا، اور جب میں اوپر آئی تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی ہے، اور وہ ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے وہ اپنے بستر پر سو رہے ہوں۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی گھر والی سے کہا، میں نے جو خشک والی تیلی تمہیں چھپا کر رکھنے کے لیے دی تھی وہ لے آؤ۔ وہ کہتی ہے، میں مشک کی وہ تیلی لے آئی۔ انہوں نے کہا، ایک پیالے میں پانی لے آؤ۔ میں پیالے میں پانی لے آئی۔ انہوں نے اس میں مشک ڈال کر اسے اپنے ہاتھ سے گھولا، پھر کہا، اسے میرے چاروں طرف چھڑک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایسی مخلوق آنے والی ہے جو خوشبو تو سونگھ لیتی ہے لیکن کھانا نہیں کھاتی۔ پھر تم دروازہ بند کر کے نیچے اتر جاؤ۔ ان کی گھر والی کہتی ہے کہ میں نے پانی چھڑکا اور نیچے آ گئی، اور تھوڑی دیر ہی بیٹھی تھی کہ میں نے آہٹ سنی۔ میں اوپر گئی تو دیکھا کہ ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابن سعد ہی میں حضرت عطا بن صائب رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، جس میں یہ قصہ مختصر طور سے ہے
اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آج رات میرے پاس فرشتے آئیں گے جو خوشبو تو سونگھ لیتے ہیں لیکن کانا نہیں کھاتے، اور اسی طرح کے اور قصے تعداد غیبیہ کے باب میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے ذیل میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے تقدیر پر ایمان لانا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے ایک بچے کے جنازے کے لیے بلایا گیا۔ میں نے کہا، اس بچے کو خوشخبری ہو، یہ جنت کی چڑیوں میں سے ایک چڑیا ہے، اور اس نے کوئی گناہ نہیں کیا اور نہ گناہ کا زمانہ اس نے پایا، یعنی بالغ نہیں ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، تم جو کچھ کہہ رہی ہو حق، اس کے علاوہ کچھ اور ہے۔ اللہ نے جنت کو پیدا فرمایا اور جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا فرمائے، اور ان کے جنت میں جانے کا فیصلہ اللہ نے اس وقت کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے، اور اللہ نے جہنم کی آگ کو پیدا کیا اور اس میں جانے کے لیے کچھ لوگوں کو پیدا کیا، اور اللہ نے ان کے لیے جہنم کا فیصلہ اس وقت کیا جبکہ وہ اپنے باپ کی پشتوں میں تھے۔ حضرت ولید بن عبادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں اپنے والد حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں گیا، وہ بیمار تھے۔ میرا اندازہ یہ تھا کہ ان کا اس بیماری میں انتقال ہو جائے گا۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جان، ذرا کوشش فرما کر مجھے وصیت فرما دے۔ انہوں نے فرمایا، مجھے بٹھا دو۔ جب لوگوں نے انہیں بٹھا دیا تو انہوں نے فرمایا، اے میرے بیٹے، تم ایمان کا ذائقہ اس وقت چکھ سکو گے اور اللہ کے علم کی حقیقت تک اس وقت پہنچ سکو گے جب تم اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لے آؤ گے۔ میں نے عرض کیا، اے ابا جان، مجھے یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی تقدیر اچھی ہے اور کون سی بری ہے؟ انہوں نے فرمایا، تم یہ سمجھ لو کہ جو اچھائی یا برائی تمہیں نہیں پہنچی وہ تمہیں پہنچنے والی نہیں تھی، اور جو تمہیں پہنچی ہے وہ تمہیں چھوڑنے والی نہیں تھی۔ اے میرے بیٹے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا فرمایا، پھر اس سے فرمایا لکھ، چنانچہ اس نے اسی وقت وہ سب کچھ لکھ دیا جو قیامت تک ہونے والا ہے۔ اے میرے بیٹے، اگر تم اس حال پر مرے کہ تمہارے دل میں یہ یقین نہ ہو تو تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ گے۔ حضرت ابو نضرہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک آدمی جن کو ابو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا تھا، وہ بیمار تھے۔ ان کے ساتھی ان کی عیادت کرنے آئے تو دیکھا کہ وہ رو رہے ہیں۔ ساتھیوں نے ان سے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ اپنی مونچھوں کو کتراؤ اور پھر اسی پر جمے رہو یہاں تک کہ تم مجھ سے قیامت کے دن آ ملو؟ اس میں آپ کے ایمان پر خاتمے کی اور قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کی بشارت ہے۔ انہوں نے کہا، ہاں، حضور نے یہ فرمایا تھا، لیکن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ایک مٹھی دائیں ہاتھ میں لی اور دوسری مٹھی دوسرے ہاتھ میں لی، اور فرمایا کہ اس داہنی مٹھی والے اس جنت کے لیے ہے اور اس دوسری مٹھی والے اس جہنم کے لیے ہے۔ اور مجھے کوئی پرواہ نہیں کہ کون کس مٹھی میں ہے اور کون کہاں جائے گا، تو مجھے معلوم نہیں کہ میں کون سی مٹھی میں ہوں۔ اللہ کی ذات تو بہت بے نیاز ہے، اس پر کسی کا زور نہیں چلتا۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت جب قریب آیا تو وہ رونے لگے، تو ان سے کسی نے پوچھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت معاذ نے فرمایا، اللہ کی قسم، نہ تو میں موت سے گھبرا کر رو رہا ہوں اور نہ ہی دنیا کو پیچھے چھوڑ کر جانے کے غم میں رو رہا ہوں، بلکہ اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ انسانوں کی وہ مٹھیاں ہے جو ایک مٹھی جہنم کی آگ میں جائے گی اور دوسری جنت میں، اور مجھے معلوم نہیں کہ میں ان دونوں مٹھیوں میں سے
کس میں ہوں؟ دوستو، اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔